السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل معروف صدقہ، اخرجہ البخاری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری عرس رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے، اور درود و سلام ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ تو عزیز طالبات، ڈپلومہ کورس کے اس حدیث کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ الحمدللہ ہم بلوغ المرام سے جو آخری باب ہے کتاب الجامع، اس میں سے ہم حدیثیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے اسی باب کی جو حدیث پیش کی، اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جوامع الکلم میں سے ہے، جو ہر قسم کی نیکی کو شامل ہے۔ اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اسلام میں ہر نیکی صدقے کے برابر ہوتی ہے۔ دنیا میں یہی بھلائی مانی جاتی ہے کہ ایک انسان اپنے مال میں سے کسی کو کچھ دے۔ مال سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ انسان کے پاس اگر پیسے ہوں تو وہ لوگوں سے مختلف قسم کی خدمات لے سکتا ہے، وہ دنیا کی ساری فائدے کی، آرام کی، لذت کی چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں بتایا گیا ہے، انسان جو بھی بھلائی کرتا ہے وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان اگر مالدار نہ ہو اور غریب بھی ہو، ایسا آدمی بھی صدقے کی نعمت حاصل کر سکتا ہے، اس نیکی کو پا سکتا ہے، کیونکہ انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں غریبوں کی مدد نہیں کر سکتا، صدقہ کرنے سے میں محروم رہا۔ پیسے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے صدقہ بھی نہیں ہے، پھر صدقات نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان کے پاس مال نہیں ہے تو وہ دل چھوٹا نہ کرے۔ اسلام ایک ایسا عظیم الشان دین ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کے لیے بھی صدقے کا ثواب حاصل کرنے کا دروازہ کھلا رکھا ہے جن کے پاس مال نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اسلام صرف مالداروں کے لیے ہی نہیں بلکہ غریبوں کے لیے بھی ہے، بلکہ غریبوں کے لیے اس میں بہت ساری آسانیاں ہیں۔ تو دیکھیے عزیز طالبات، اب دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں نیکی کے راستے بہت ہیں۔ ایک انسان کئی طرح کی نیکیاں کر سکتا ہے۔ صدقہ کئی طرح کا ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ ایک انسان دوسروں پر مال خرچ کرے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، معروف منکر کی ضد ہے۔ منکر اس کو کہتے ہیں جس کو پہچانا نہ جائے۔ انسان کی فطرت خیر کی طرف راغب ہوتی ہے،
اور برائی جو ہوتی ہے اس سے انسان کی فطرت نفرت کرتی ہے۔ برائی سے انسان میں ندامت ہوتی ہے، تو انسان کی فطرت خیر کو پسند کرتی ہے اور برائی سے نفرت کرتی ہے۔ سبل السلام میں علامہ سنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ معروف کا لفظ ہر اس چیز پر فٹ ہوتا ہے جو شریعت کی دلیلوں سے نیک اعمال میں ثابت ہو جائے، جس کا نیک ہونا شرعی دلائل سے معلوم ہو جائے، چاہے وہ لوگوں کے عادات میں ہو یا نہ ہو، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، شریعت میں وہ اچھا ہے تو بس وہ چیز بھلائی ہے۔ بہت ساری چیزیں شرعی اعتبار سے بھلائی ہیں، لوگوں میں بھلائی نہیں ہوتی ہیں تو شریعت دلیل ہے، عقل نہیں۔ معروف اس کو کہا گیا ہے جو شریعت میں بھلائی ہے۔ شیخ عبداللہ الفوزان کہتے ہیں، معروف ایک جامع لفظ ہے، بھلائی ایک ایسا لفظ ہے جس میں ایک چیز نہیں آتی ہے بلکہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں دوسروں کے لیے نفع ہو۔ معروف ایک ایسا لفظ ہے جس میں دوسروں کے لیے فائدہ ہو، چاہے وہ قول کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ فعل کے ذریعے سے ہو۔ چاہے کوئی آدمی کسی کو اچھی بات کہے وہ بھی بھلائی ہے، چاہے کسی کی انسان خدمت کرے یا اس کو فائدہ پہنچائے اپنے عمل سے، اس کو کھانا کھلائے، کپڑا پہنائے، تو یہ بھی معروف ہے۔ عمل کے ذریعے سے اس میں ہر قسم کا نفع داخل ہے، چاہے وہ بدنی عمل ہو، چاہے مالی ہو یا عملی ہو۔ یہ ایک آدمی کسی ڈوبتے کو بچا لے، بھلائی ہے۔ کسی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی اس حدیث کے مصداق میں داخل ہے۔ کسی کو کچھ دینا، کسی کو راستہ دکھا دینا، معاف کر دینا، کسی کے حق میں دعا کرنا، غرض معمولی سے معمولی نیکی بھی صدقہ کے حکم میں داخل ہے۔ یا اسی طرح انسان کوئی عمل کرے، چاہے وہ ذکر کرے، نماز پڑھے، یہ بھی معروف ہے، یا کسی دوسرے کو نفع پہنچائے، تعلیم ہے۔ اس طرح سے ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے، بھلی چیزیں، بھلی بات، یہ بھلا عمل، یہ معروف میں ہے، چاہے انسان کی رہبری انسان کرے دینی اعتبار سے مصلحت کی طرف، چاہے کوئی کسی کو قرآن پڑھنا سکھا دے یا شرعی احکام اس کو سکھا دے، تو اس طرح سے رہنمائی کسی کی یہ بھی معروف ہے۔ یا دنیاوی رہنمائی کی، کسی کو کسی جاب کے لیے مدد کی، کوئی ڈاکٹر ہے کسی کو صحیح دوائی بتا دی یا کسی انسان کو راستہ بتا دیا، تو جو بھی رہنمائی انسان کی دینی یا دنیاوی ہو سکتی وہ بھی معروف میں شامل ہے۔ مثال کے طور پر کوئی پریشان حال ہے، اس کے حال کو پوچھنا، دلاسا دینا یا کوئی اچھی بات بولنا، سلام کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ اور اسی طرح سے مخلوق کی طرف سے احسان کرنا، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مخلوق کی طرف احسان یہ معروف ہے۔ کوئی آدمی بوجھ اٹھا رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کی، یا کوئی آدمی راستہ بھٹک گیا ہے، آپ نے اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کی، تو یہ ساری چیزیں معروف میں شامل ہیں۔ علامہ سنانی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان تمام احادیث میں جس میں نیکی کو صدقہ کہا گیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صدقہ صرف مال ہی میں منحصر نہیں ہے، جو کہ اصل ہے صدقے کی۔ جب بھی ہم لفظ صدقہ سنتے ہیں، کیا ذہن میں آتا ہے؟
کسی کو پیسہ یا کوئی چیز دینا، مال دینا۔ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ تو صدقے کی اصل ہے، لیکن احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صدقہ صرف مال سے ہی نہیں، انسان نیکی کے ارادے سے یا نفل کے طور پر اپنی طرف سے وہ لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ خاص نہیں ہے صرف مالداروں کے ساتھ، بلکہ ہر وہ انسان جو اس بات پر قادر ہے۔ اکثر احوال میں آدمی اس کو کر سکتا ہے کہ مال کے علاوہ ایسی کتنی ساری چیزیں ہیں کہ مختلف احوال میں بلکہ ہر حال میں آدمی کچھ نہ کچھ بھلائی کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں کے درمیان ہیں، آپ ان سے بھلی بات کریں، اخلاق سے پیش آئیں۔ آپ تنہائی میں ہی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بغیر کسی مشقت کے آدمی صدقہ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے میں کیا مشقت ہے بتائیے؟ بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کرتا ہے اور کہتا ہے جو خیر ہے وہ صدقہ ہے۔ ہر بھلی چیز انسان اپنے قول اور عمل سے کرے صدقہ ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا پیارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر اسے 1 سے زیادہ 10 سے لے کر 700 تک اجر رکھے ہیں، مگر ایک گناہ پر 1 ہی گناہ اس کا لکھا جائے گا، اور اگر اس گناہ پر بھی وہ توبہ کر لے تو وہ اس گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے کتنے سارے راستے ہیں نیکیوں کے۔ کوئی انسان نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے مگر اس کو عمل نہیں کرتا تو بھی اس کو صرف نیکی کی نیت کرنے پر نیکی کا ثواب مل جاتا ہے۔ اگر نیکی کر بھی لے عملاً تو اس کا اجر 10 گنا سے کئی گنا تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ کچھ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار نیکیاں لوٹ لے رہے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنے زائد مال سے صدقہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں نہیں رکھی جن کو تم صدقہ کرو؟ کیا تمہارے لیے صدقہ کے اور راستے نہیں رکھے ہیں؟ تمہارا اللہ کی تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر تحمید کے ذریعے یعنی الحمدللہ کہنے سے تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا یعنی امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر یعنی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی برائی سے روک دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ یہاں تک کہ انسان اپنی ضروریات، اپنے گھر والوں کی ضروریات بھی پورا کرتا ہے اپنی حلال کمائی سے، حرام سے بچتے ہوئے، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ حلال کمائی سے اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت کرے، حرام سے بچے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ہونی چاہیے۔ یہاں پر ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ صدقے کے بہت سارے راستے ہیں۔ تو عزیز طالبات، اور بھی بہت سارے راستے ہیں صدقے کے، تو اگر گناتے چلے جائیں تو ان کی بہت لمبی لسٹ نکلتی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیکیاں کمانے کے لیے اتنے آسان راستے بتلائے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو خیر ہی خیر کے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس عمل سے بچ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔